السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. آج کے خطبے کا موضوع ہے موت سے پہلے. موت کیا ہے؟ موت سے پہلے سے کیا مقصد ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے انسان کی مرنے سے پہلے؟ موت ایک حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. وہ کڑوا سچ ہے جس کا ہر زندہ چیز نے مزہ چکھنا ہے. کوئی اس موت سے بچ نہیں سکتا. موت قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ایک عجیب سی موجود چیز ہے. موت ایک عجوبہ ہے. موت مخلوق ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ زندگی مخلوق ہے، ہم مخلوق ہیں، موت بھی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا موت کو اور زندگی کو؟ امتحان ہے تم لوگوں کے لیے. کیا امتحان ہے؟ ایکم احسن عملا، تم لوگوں میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں موت کا ذکر زندگی سے پہلے کیا. زندگی تو سب جانتے ہیں کہ مخلوق ہے، لیکن موت بھی مخلوق ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ موت بھی مخلوق ہے جیسے کہ زندگی مخلوق ہے. موت مر جائے گی، یہ دوسرا عجوبہ ہے. خود موت مر جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: قیامت کے دن جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالی موت کو ایک دمبے کی شکل میں پیش کرے گا اور سوال کیا جائے گا جنت والوں سے کہ تم اسے پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. پھر دوزخ والوں سے پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں یہ موت ہے. اللہ تعالی حکم دے گا، اس وقت موت کو ذبح کیا جائے گا. پھر اعلان ہوگا: اے جنت والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کبھی موت نہ آئے گی. اور اے دوزخ والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اب کبھی موت نہ آئے گی. تو موت بھی مر جائے گی، ایک وقت آئے گا. لیکن اس موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. اگر کوئی بچ سکتا ہوتا تو ہمارا ایمان ہے سید المرسلین، سید ولد آدم، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بچ سکتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں تو پھر اس زمین کے اوپر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو مری نہ ہو یا جو مرے گی نہیں، کیونکہ سید المرسلین سے کوئی بھی مخلوق بہتر و افضل ہو نہیں سکتی.
یہ موت ہے. یہ مختصر سا تعارف موت کا. ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے پھوڑنے والی. مفرق الاحبہ، پیاروں کو جدا کرنے والی، دور کرنے والی، دلوں کو توڑنے والی، غم اور پریشانی میں غرق کرنے والی. یہ موت ہے. موت سے تو ہم بچ نہیں سکتے، لیکن موت سے پہلے جو لمحات ہیں، آئیے دیکھتے ہیں مرنے والوں کے کیسے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آج کی اس نشست کے بعد ہم ذرا سوچے پر مجبور ہو جائیں اور اپنی حالت کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کریں کہ جب ہمیں موت آئے تو ہماری آخری حالت کیا ہوگی. یہاں پر جتنے لوگ ہیں حاضرین اور سامعین، سب اس پر اتفاق کریں گے کہ موت اچھی ہونی چاہیے. بری موت سے سب ڈرتے ہیں اور سب یہ بھی جانتے ہیں کہ موت اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے اس موت کے لیے کچھ ابھی تک کیا نہیں ہے. ابھی تک ہم کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے مر چکے ہیں. کیا ہم بھی سوچتے سوچتے مر جائیں گے؟ پھر مرنے کے بعد سوچنے کا وقت نہیں ہے. آخری لمحات میں چند قصے بیان کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں ان آخری لمحات میں ان لوگوں کا کیا حال تھا. اس سے پہلے اس آیت کریمہ کو دیکھیں، ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ کے فرمان بھی چند الفاظ ہیں اور یہ ایک نقشہ ہے انسان کا جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے. مرنے سے پہلے آخری لمحات انسان کے کیسے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ہرگز نہیں، جب روح پہنچے گی تراقی تک. تراقی اس گلے کے اس حصے کا نام ہے جہاں پر یہ ہڈی آپ کو محسوس ہوتی ہے نا، جب روح یہاں پر پہنچے گی. وقیل من راق، قیل کہا جائے گا من راق، کون ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے. انسان آپ کے سامنے، آپ کا پیارا اس دنیا سے جا رہا ہے، کوئی ہے بچانے والا؟ ارے ڈاکٹر کو بلاؤ، کسی طبیب کو بلاؤ، کچھ دیکھو تو صحیح اسے کیا ہے. اور قیل کوئی کہے گا، پیاروں کو ہوش نہیں ہوگا. قالو نہیں، قیل. قالو تو وہ کہیں گے، قیل کوئی کہے گا. موت ایسی مصیبت ہے کہ عقل والے حیران ہو جاتے ہیں، سمجھدار انسان پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے پیاروں کو مرتا ہو کوئی برداشت نہیں کر سکتے. وقیل من راق، کون ہے جو اس کا علاج؟ رقیہ سے، راق رقیہ سے، کوئی ہے رقیہ کرنے والا، علاج کرنے والا، کسی بھی طریقے کا علاج ہو، اس کی زندگی بچانے والا کوئی ہے؟ جا کے ڈھونڈو، دیکھو. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلیاں آپس میں مل چکی ہیں. ابھی تو یہ ٹھیک تھا، چلتا چل رہا تھا، پھر رہا تھا، اسی دونوں پاؤں پر چل رہا تھا. نہیں، اب اس کے پاؤں جواب دے چکے ہیں، اب وہ بے بس ہو چکا ہے. اب الوداع کا وقت آیا ہے اور دیکھیں کیسے الوداع کر رہا ہے. والتفت الساق بالساق، دونوں پنڈلیاں مل چکی ہیں. انسان جب مرتا ہے تو اس کا جسم جو ہے سکڑنا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور اس کی روح جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. اور جب سکرات محسوس ہوتے ہیں، موت کی سکرات، تو تکلیف بھی ہوتی ہے. اور جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ذرا غور کریں انسان
کہ جسم ہل جاتا ہے سب سے پہلے یہ ٹانگیں ہلتی ہیں، یہ پاؤں. لیٹا ہوا انسان کو جب تکلیف کوئی ہوتی ہے نا، کتنی تکلیف میں ہے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا کرو. والتفت الساق بالساق. اور اس کے پاؤں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپس میں مل کیوں رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے الی ربک یومئذ المساق. اب تیرے رب کی طرف جانے کا وقت آیا ہے، رب کی طرف جانا ہے. تم اچھے ہو یا برے ہو، مومن ہو یا کافر ہو، تم نے جانا اپنے رب کے پاس ہے. آج جو کرنا ہے کر لو، اپنے رب کے پاس جانا ضرور ہے. اور کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا اس وقت، اس لمحے میں. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو روح قبض کر کے ہی جاتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ایک خواہش تھی کہ میں مرنے والے سے آخری لمحات میں یہ سوال کروں اور یہ جان لوں اس شخص سے کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باغت علم ہم بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، لیکن جب انسان مرتا ہے وہ محسوس کیا کرتا ہے آخری لمحات میں؟ فرماتے میری یہ خواہش رہی لیکن کوئی مجھے جواب نہ دے سکا. اتنی مشکل حالات ہوتے ہیں، سختی ہوتی ہے کہ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس وقت. جب ان کی وفات کا وقت آیا، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ نے اپنے والد سے یہ سوال کیا، ابا جان آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اللہ کی قسم مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تہامہ کے سارے پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. تہامہ کے پہاڑ، ایک پتھر کی بات نہیں ہو رہی. سانس تنگ ہو چکی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے میری سانس جو ہے وہ ایک سوئی کے سوراخ سے میں لے رہا ہوں، اتنی تنگی ہے، اور بدن پر کانٹے سے چبھ رہے ہیں. سکرات الموت ہے، تکلیف ہے، آخری لمحات ہیں. میرے بھائی یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. موت کے سکرات ہیں اور موت کے سکرات سے کوئی بچ نہیں سکتا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں پانی منگواتے ہیں، پانی کا برتن. اس پانی کے برتن میں اپنے ہاتھ مبارک رکھتے ہیں، پھر اپنے چہرے مبارک پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں، گیلا ہاتھ، اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. سکرات الموت گزرنا ہے ہم سب نے. آخری لمحات بعض لوگوں میں بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ذرا سوچیں ہم. سیدنا سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا کے دیکھو سعد کہاں پہ ہے. تو ایک دو صحابہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دور
احد کے پہاڑ کے قریب آخری لمحات ہیں ان کے. زندہ ہیں لیکن خون سے لت پت ہیں. جا کے اسے سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور آپ کا حال پوچھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا تھا صحابہ کو یہ فرما کر بھیجا تھا سلام کہنا اور پوچھنا تمہارا حال کیا ہے. فرماتے ہیں وعلیکم السلام، میرا بھی سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا اور یہ کہنا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں اور میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں یہ میری آخری وصیت ہے، سن لیں. اللہ کی قسم اگر کوئی دشمن کوئی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور تم ابھی زندہ ہو تمہارے ہوتے ہوئے تو پھر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آخری لمحات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حال پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. جب انہوں نے کہا ٹھیک ہیں، خیر و عافیت میں ہیں، تب فرماتے اللہ کی قسم اگر کوئی بھی دشمن کوئی بھی کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے ہاتھ بھی لگاتا ہے تو پھر تمہاری کوئی خیر نہیں ہے. اس حالت میں انسان کیا وصیت کرتا ہے؟ کوئی بیوی بچے نہیں تھے ان کے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا. اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی وصیت تو کرتے نا. نہیں، دنیا کی فکر نہیں ہے. فکر ایک ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ٹھیک ہے، سلامت ہیں، تو پھر اس دنیا میں خیر ہی خیر ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہے تو پھر اس دنیا میں کبھی بھی خیر کا تصور نہیں کر سکتے آپ. آخری لمحات بس یہ کہہ کر ان کی روح نکل گئی، وفات پا چکے. اسی جنگ میں سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے. جنگ بدر اچانک ہوئی تھی، بغیر تیاری کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، ہو گئی. جب واپس آئے سیدنا انس بن نضر عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ہوتا تو یوں کرتا اور یوں کرتا، کاش میں بھی ہوتا اس جنگ میں. جنگ احد کے موقع پر سفر پہ گئے ہوئے تھے، جب واپس آئے تو جنگ جو ہے وہ اختتام پر تھی. مدینہ پہنچ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف گئے ہوئے ہیں. پھر جلدی سے گئے، دیکھیں ابھی سفر کی تھکاوٹ ہے، تھوڑا سا آرام کرنا ہے، نہیں فوراً دوڑے. جو ہی احد کے قریب آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے روتے واپس آ رہے ہیں. تو کہا کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں. یہ افواہ پھیل گئی تھی، صحابہ کرام کے دل ٹوٹ چکے تھے. سر انس بن نضر فرماتے ہیں ارے پھر تم واپس کہاں جا رہے ہو؟ پھر زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ چلو واپس چلتے ہیں اور اسی چیز پر مرتے ہیں جس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اور جب راستے میں گئے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جنگ کے بعد جب جا کے دیکھتے ہیں، انس بن نضر بھی آئے تھے جنگ میں، کہاں ہے؟ اسے ڈھونڈتے رہ گئے، کسی نے پہچانا نہیں، کیونکہ مشرکین نے قتل کرنے کے مسلح کیا تھا. مسلح جانتے ہیں؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ناک کاٹ دیتے ہیں، آنکھیں نکال دیتے ہیں، پیٹ چاک کر دیتے ہیں، کان کاٹ دیتے ہیں اور جسم کا کوئی حصہ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا ہے اس کی بہن نے اس کی انگلی کے پور جو ہے یہ کٹا ہوا تھا، اس انگلی کے پور سے پہچانا اپنے بھائی کو، یہ انس ہے. شکل سے نہ پہچان سکے. آخری لمحات، آخری الفاظ کیا تھے؟
کہ احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور اس دنیا سے چلے گئے. سیدنا عبداللہ بن حرام مسلمہ کذاب کے خلاف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق نے ایک صحابی کو بھیجا جا کے اس شخص سے یہ کہو کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو مسلمہ کذاب نے حکم دیا کہ اسے قتل کرو. اب وہ شخص بات کر رہا ہے تو پیچھے سے اس نے کسی نے نیزہ مارا. جب نیزہ باہر سے نکلا تو دیکھا خون ہے. خون کو ہاتھ لگا کے اسے دیکھو کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. موت سے کامیاب ہوتے ہیں، جان دینے سے کامیاب ہوتے ہیں. یہ آخری لمحات تھے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ آخری لمحات کیا تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. ابرو مجوسی آتے ہیں اور خنجر سے پیٹ چاک کر دیتے ہیں. آخری اوقات، آخری الفاظ، نماز. آخری لمحات اللہ کے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو صحابہ تھے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری موت بھی ایسی ہوگی. پہلی بات ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہماری طرح انسان ہیں. ان کے بھی احساسات ہیں، ان کے بھی خواہشات تھے، لیکن انہوں نے قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین پر، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کے دفاع کے لیے. اور ہم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتی، صحیح بات ہے. صحابہ کرام سادات الاولیاء ہیں. اگر اس دنیا میں کوئی ولی ہیں تو صحابہ کرام ان کے سردار ہیں. میں درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم صحابہ کے نقش قدم پر چل تو سکتے ہیں، ان کے راستے کو تو اپنا سکتے ہیں، اپنی شکلوں جیسی بنا سکتے ہیں، اپنے اخلاق ان جیسے بنا سکتے ہیں. ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ کیا ویسے جیسے ان کے تھے؟ ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. انعمت علیہم کون ہے؟ ان میں سے صحابہ کرام بھی ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور صحابہ کرام ہمارے امت کے سردار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. کیا ہم نے الذین انعمت علیہم کے راستے کو سمجھا ہے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ میں نے درجے کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ ہمارا آخری وقت کیسے گزرے گا، یہ ہم نے سوچا ہے. یہی قرآن وہ پڑھتے تو آج ہم پڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیے، ان کو اللہ نے شرف بخشا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج بھی ہمارے بیچ میں موجود ہے. ہماری زندگی کیوں تبدیل نہیں ہوئی؟ ہمارے آخری لمحات کیسے ہوتے ہیں؟ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں بھی اچھے لوگ موجود ہیں. آخری لمحات میں سے میں 2-3 قصے چھوٹے سے بیان کرتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو خیر پر مر رہے ہیں. ایک شخص ایکسیڈنٹ ہوا، ایمرجنسی میں لایا گیا اسے. وہ شخص بے ہوش ہے. عجب بات یہ ہے کہ اس میں منہ پر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. عجب بات اس لیے کہ وہ کوئی اور چیز کا جواب نہیں دے رہا، اس کی عقل نہیں کام کر رہی، لیکن اس کے منہ پر لا الہ الا اللہ ہے.
اس کو انجیکشن لگا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن بالکل کمزور ہے، بلڈ پریشر بالکل اینڈ پہ ہے، اس کی زبان حرکت کر رہی ہے. عجب سی بات یہ ہے، یعنی میڈیکل کے لحاظ سے تو اس کی کوئی حرکت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ کلمہ پڑھ رہا ہے آخری وقت میں، اور کلمہ پڑھتے پڑھتے وہ مر گیا. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں مر گیا. وہ دوسرے شخص کو لے کے آتے ہیں ایمبولینس میں، ایک جوان ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے ایمبولینس میں جب اٹھایا ہے تو اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، وہ سینے پہ بھی چوٹ لگی تھی، وہ خون نکل رہا تھا اس کے جسم سے. تو جب ایمبولینس میں اسے اٹھا کے رکھا ہے تو کچھ کہہ رہا تھا. جب اس میل نرس نے اس کے قریب گیا تو گانا کچھ گنگنا رہا تھا وہ. تو کہتے میں ڈر گیا کہ ایک شخص بے ہوشی کی حالت میں ہے اور گا رہا ہے. تو میں جلدی سے اسے یہ کہا لا الہ الا اللہ، خود پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کہتے وہ گنگناتا ہی رہا یہاں تک کہ ہسپتال سے پہلے وہ مر گیا. ابھی ہسپتال کی نوبت نہیں آئی، راستے میں تھے ہم لوگ، وہ ایمبولینس کے اندر ہی مر گیا. لیکن اس کے آخری اوقات، آخری الفاظ جو تھے وہی گانا تھا جو وہ سن رہا تھا شاید. یہ بھی ایک موت، یہ بھی ایک آخری لمحات تھے. دنیا سے گئے گاتا ہوا، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا دوبارہ تو گنگناتا ہوا کھڑا ہوگا. اور وہ شخص جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جب دوبارہ زندہ کیا جائے میدان محشر میں، وہ کہتا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک عورت، یہ ایک شخص خود کہتا ہے، وہ سمجھتا اس کی زندگی ختم ہو گئی، اتنا مایوس ہو چکا تھا. ارے کیا ہو گیا؟ کہتا میری بیوی مر گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں سے اللہ تعالیٰ جو ایک بڑی نعمت تھی میری، اللہ تعالیٰ وہ چھین لی. بڑی نعمت تھی میری بیوی میرے لیے. کہتا ہے کہ جب سے میں نے اس عورت سے شادی کی ہے، میں نے اسے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی ایک نماز بھی چھوٹی ہو. عجب بات یہ ہے کہ اس نے کبھی زبان بھی نہیں چلائی. یعنی عورت ہو اور زبان نہ چلائے، یہ عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا دیا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں جو علم جانتی ہوں وہ درس دینا چاہتی ہوں، تاکہ یہ تھوڑا سا علم جو میں جانتی ہوں لوگوں کو بھی خیر ہو. تو شام کے وقت وہ عورتوں میں جا کے درس دیا کرتی تھی، ایک وقت، ایک مرتبہ. اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ زندگی ساری میں نے نہیں دیکھا کہ غیر محرم نے اس کی جسم کا ایک ٹکڑا دیکھا ہو، اس کے ہاتھ یا اس کی آنکھیں یا کچھ کوئی. جب وہ باہر نکلتی تھی تو مکمل حجاب میں نکلتی تھی. کہ ایک دفعہ شام کو جا رہی تھی درس میں، راستے میں جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوا. مجھے فون آیا کہ آپ کبھی ہاسپٹل میں جلدی سے آئیں. میں دوڑتا وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر باہر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص بھی، اس کے کپڑے پورے خون سے بھرے ہوئے ہیں. تو میں نے پوچھا کہاں ہے؟ ام فلان، اس کا نام لیا، بیٹے کا لیا. کہتے ہیں آپ ہیں؟ تو اس شخص نے جو کپڑے لت پت سے خون تھے، لت پت سے، اس نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ان کے خامند ہیں.
وہ شخص اسے لے کے آیا تھا عورت کو. آخری لمحات کیا تھے اس شخص نے دیکھا. کہتے جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم جلدی سے گئے وہاں پہ. بھیانک ایکسیڈنٹ تھا. جب ہم قریب گئے تو اس نے کہا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی, سر پہ چوٹ لگی تھی, خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا. اس نے کہا تم غیر محرم مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. اس نے کہا بھی آپ کی مدد کرنی ہے, ہاسپٹل لے کے جانا شرعاً تو جائز ہے. اس نے کہا نہیں, میرے خاوند کو بلاؤ. آج تک میرے جسم کو کسی دوسرے شخص نے نہیں چھوا ہے. میں مر بھی جاؤں مجھے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی پرواہ نہیں, لیکن میرے خاوند کو بلاؤ. اب وہ کہتے کہتے بے ہوش ہو گئی, نمبر بھی نہیں دے سکی فون کا. تو اسے کہا ہم نے اسے اٹھایا ہے. وہ قسم کھاتا ہے وہ شخص, کہتے جب اسے اٹھایا ہے اس کا برقع جو جس میں چپکا ہوا تھا اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آیا. جب اٹھاتے ہوئے گاڑی سے نکالتے ہوئے برقع ہل جاتا ہے جسم سے. اسے جلدی سے ہم نے اٹھایا اور ہاسپٹل لے کے آئے. لیکن ہاسپٹل کے اندر جب پہنچے تو وہ مر چکی تھی. وہ خاوند کہتا ہے اب وہ اس کی زندگی تو وہ کہتا میری یہی زندگی تھی, اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے ایک تحفہ دیا تھا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے امتحان تھا, اللہ تعالیٰ نے چھین لیا. لیکن اس شخص کے آخر الفاظ دیکھیں, کہتے اے اللہ تعالیٰ میں اپنی فلاں بیوی سے راضی ہوں, اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جا. اور اس کے لیے دعا کرتا رہا کہ آج ہماری بیوی ہماری بہنیں ایسی حالت میں ہیں کہ اگر وہ مر جائیں تو ان کے خاوند ان پر راضی ہوتے ہیں. دیکھیں آج وقت ہے, آج ہم کچھ کر سکتے ہیں, سوچ بھی سکتے ہیں, اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں. یہ جھگڑے کب تک رہیں گے؟ ساس و بہو کا جھگڑا ہے, گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, بندہ گھر سے اپنے کام سے تھکا ہوا آتا ہے, سکون کی, دیکھیں گھر مسکن ہوتا ہے, سکون کی جگہ ہے, لیکن سکون کی جگہ میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک مصیبت, دوسری مصیبت, تیسری مصیبت, 10ویں مصیبت. کیا ہوتا ہے اگر یہ بہو اپنی ساس کو ماں سمجھ لے, جیسے اپنی سگی ماں سے برتاؤ کرتی ویسے کر لے, اور یہ ساس اپنی بہو سے اگر بیٹی جیسا برتاؤ کرے, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ایک دیوار قائم ہے, تم بہو بیٹی نہیں ہو اور تم ساس و ماں نہیں ہو. اور نہ جانے کئی گھرانے ایسے تباہ ہوئے ہیں, نہ جانے کئی ایسے خاوند ہیں جو اپنی بیوی کی وفات کے وقت ناراض تھے ان پر, اور اس بیوی کا ہے کیا بچے گا اس بیوی کا؟ دنیا کے اندر ویسے گھٹ گھٹ کے وہ مری ہے, جھگڑے میں زندگی گزاری ہے نا, اور مرنے کے بعد بھی اس کا خاوند اس پر راضی نہیں ہے. عجب سی بات ہے. ایک عورت, اس کی شادی بالکل قریب ہے, شادی کے کارڈ چھپ چکے تھے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, قدر اللہ ما شاء فعل, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, انسان بے بس ہے. جس دن شادی کے کارڈ میرے اور کارڈ دے چکے لوگوں کو, دوسرے دن اس کی ماں کو فالج ہوا, ماں گر گئی. اس لڑکی نے دیکھا میری ماں, میں شادی کر کے چلی جاتی ہوں, میری ماں کے پیچھے کون خیال رکھے گا؟ 2 بہنیں وہ چھوٹی ہیں مجھ سے. تو اس نے یہ کہا کہ جب تک میری والدہ ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی آگے کر دیتی ہوں. ارے کارڈ چھپ چکے ہیں, رشتے روز روز کہاں ملتے ہیں؟ اچھا رشتہ آیا ہے, مشکل سے رشتہ ملا ہے, شادی کر لو. اس نے کہا نہیں, وہ ڈٹ گئی, میں اپنی ماں کی خدمت پہلے کروں گی, میری ماں جب ٹھیک ہوگی اللہ تعالیٰ شفا دے گا پھر میں شادی کروں گی.
اس عورت کو فالج 15 سال رہا، اس کی ماں کو 15 سال. شادی کینسل ہو گئی، دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی. 20 سال کی عمر سے اس کی عمر 35 سال ہو گئی. اس نے شادی نہیں کی، اپنی والدہ کے ساتھ اکیلی رہ گئی. جانتے فالج کا مریض حرکت نہیں کر سکتا، اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، کپڑے تبدیل کرنے ہیں، صفائی کرنی ہے، گندگی بھی صاف کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے. 15 سال اس عظیم بیٹی نے اپنی ماں کی خدمت کی. اور اپنی زندگی کو قربان کر دیا. آخری لمحات دیکھیں، رشتے آتے ہی بہت سے رشتے ہیں لیکن اس نے انکار کیا. آخری لمحات دیکھیں، اب ماں کا سر اپنی بیٹی کے گود میں ہے. اپنے ماں کو نہلایا، صاف کیا. اس کی ماں اپنی انگلی آسمان کی طرف کرتی، شہادت کی انگلی. اور کہتی اللہ تعالی تو گواہ رہنا، میں اپنی اس بیٹی پر راضی ہوں. اے اللہ، جو اس نے میرے ساتھ اس دنیا میں کیا اس کا بدلہ آخرت میں دے. کلمہ پڑھا، اس کی روح نکل گئی. اور دنیا سے چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اب اس بیٹی کو دیکھیں کیا دیا ہے. 35 سال کی عمر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے رشتہ داروں میں سے ایک ایسا رشتہ بھیجا، تاجر مالدار انسان. رشتہ ہوا، اس کی شادی ہو گئی، حمل ہوا. پہلے حمل میں 2 بیٹے، اور اپنی بہنوں میں سے، پوری فیملی میں سے سب سے امیر لڑکی وہ ہے، اور سب سے اچھی زندگی اس کی گزر رہی ہے. یار بھائی یہ دنیا میں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. کیا ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں؟ ہمارے والدین کی زبان سے آخر الفاظ یہی نکلیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی راضی ہو جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر راضی جس پر اس کے والدین راضی ہے. کیا ہمارا کردار ایسا ہے؟ یہ ایک نمونہ ہے. لا الہ الا اللہ. ایک شخص ہے میرے، یہ نمونہ بھی دیکھ لیں آپ. ایک شخص ہے میرے پاس، اسے 2 لوگ اٹھا کے آئے. اس کی جو آواز تھی، جو چیخ تھی، وہ یہ صرف یہ کہہ رہا تھا ہے میں مر گیا، ہے میں مر گیا. اسے جلدی سے بیڈ پہ لٹایا. اس کی نبض بالکل نہیں چل رہی، اس کا بلڈ پریشر بالکل لو ہے. آہستہ سے بلڈ پریشر بھی ختم ہو، دل کی دھڑکن بھی رک گئی. عجب بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا میں مر گیا. اس نے جلدی سے CPR شروع کیا. وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے. واللہ میرے بھائیو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ دیوار کی طرف دیکھ رہا ہے، دیوار قریب تھی بالکل بیٹھ کے. کہتے وہ آ گئے ہیں، وہ آ گئے، مجھے لے کے جائیں گے. اور اتنی زور سے وہ شخص اٹھا ہے کہ
کہ میں تھا، ایک دو نرسیں تھیں، ایک اور شخص تھا، ہم نے اس کو پتہ نہیں کیسے مشکل سے پکڑا ہے، دیوار کی طرف جانا چاہتا تھا، ہے وہ آگے مجھے لے کے جائیں گے. 2 دفعہ اس نے کہا اور وہ بستر پر گر پڑا. واللہ میرے بھائیو، اس کا چہرہ جو ہے یہ گردن سے لے کے اور منہ یہ کالا سیاہ ہو گیا، باقی جسم ٹھیک، اس کا کالا سیاہ ہو گیا. میں نے جلدی سے اس کے منہ پر کپڑا ڈال دیا، وہ شخص مر گیا. جو ساتھ اس کو لے کے آئے تھے، میں نے ڈیتھ رپورٹ بنائی، سارا کچھ کیا. میں نے کیا یہ شخص کون ہے، اسے جانتی ہوئی؟ ان کو بتایا نہیں میں نے کیا حال ہوا، لیکن میں ڈر گیا تھا اس وقت. یعنی میری زندگی کا ایک عجیب سے ایکسپیرینس تھا کہ میں اگر کسی مردے سے ڈرا تو اس شخص سے ڈرا تھا میں، اس کی حالت کو دیکھ کے. میں نے کہا یہ شخص کیسا ہے، کیا کرتا تھا، نمازی تھا یا نہیں، اسے جانتے؟ کہتے ہم تو یہ نہیں جانتے، لیکن یہ شخص ابھی بازار سے آیا تھا، اس نے پاکستان جانا تھا، بیٹے کی شادی کرنی تھی، اور اس کا سامان ابھی بھی بکھرا پڑا ہوا ہے. بیگ سیٹ کر رہا تھا، باتھ روم میں گیا، بس وہیں سے گرنے کی آواز آئی، ہم گئے اسے اٹھا کے تمہارے پاس لے کے آئے. حمام میں گرا، وہ وہیں پہ مرا، وہیں پر وہ اسے تکلیف ہوئی. تو پوچھتے پوچھتے اس نے کہا یار ہاں ایک بات ہے کہ اس کی ماں آئی تھی پاکستان سے 1 مہینہ پہلے، اس کو پتہ چلا کہ اس نے دوسری شادی کی ہے اور اس نے چھپایا ہوا تھا، تو اس کی ماں عمرے پہ آئی اسے ملنے کے لیے، اور یہ شخص اپنی ماں سے نہ ملا. اس کی ماں مکہ سے پوچھتے پوچھتے جدہ پہنچ گئی، اور پورا دن گرمی میں دھوپ پر باہر کھڑی رہی، دھوپ میں باہر کھڑی رہی، اس کا بیٹا اسے لینے نہیں گیا، کھڑی رہی. کہتے ہمیں شرم آئی. ہم نے کہا، یہ نہیں کہا کہ اس کے دوست، ہم نے کہا ماں جی آپ ہمارے گھر میں آ جائے، دھوپ ہے، شام کو دیکھ لیں ڈھونڈیں گے. اس نے کہا نہیں میرا بیٹا آئے گا ضرور میرے پاس، اپنے بیٹے کے لیے میرا بیٹا ضرور مجھے لینے آئے گا. اسی تمنا میں شام ہو گئی، اس کی ماں روتے ہوئے مکہ چلی گئی، واپس عمرہ کر کے وہ پاکستان چلی گئی. اس شخص کو موت تو ہوئی، لیکن کیا اس کی ماں اس سے راضی ہو کر گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دکھایا ہے. یاد رکھیں والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. موت سے پہلے کیا لمحات تھے، صرف یہی کہتا رہا میں مر گیا، میں مر گیا، وہ آ رہے ہیں مجھے لے جائیں گے، اور وہ لے گئے، اور وہ دیکھتا ہی رہ گیا. ہم بھی دیکھتے رہ گئے، کچھ کر نہ سکے. حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ کی نشانیاں ہیں، اور حسن خاتمہ پر میں نے ایک خطبہ دیا تھا. اب وقت میرے پاس نہیں رہا کہ میں آپ کو حسن خاتمہ کی نشانیاں بتاؤں. وہ خطبہ ریکارڈڈ ہے، آپ دوبارہ سے سن لینا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ اچھا ہو، حسن خاتمہ ہو، ہمارے آخری لمحات مرنے سے پہلے خیر کے ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہوں. ہم اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہم سے راضی ہو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.